وعلى آله وأصحابه الذين الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحليم الوهيب لا شفاعته لكل غير من الاعمال القديم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي وسر الصالح الانسان واسمائه والصفات. اللهم اغفر لي واغفر لي ولا تكلني الى اختياري. اللهم اغفر لي واغفر لي ولا تكلني الى اختياري. الذي لا اله الا هو وانا شاهده واقل قرانه واهل اسمه وجل سماعه عبادات جتنا شکر ادا کیا جائے کہ رب کریم نے ہمیں توفیق بخشی ہے کہ رات کی یہ لمحات ہم اس کے گھر میں بیٹھ کر اس کی یاد میں گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے قبول فرمائے. قرآن فرقان حمید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں یا اس کی تفسیر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے عورت کیے ہیں، احکام دیے ہیں، حکم دیے ہیں، تو اس کی تین قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ قرآن حکیم کے اندر سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک 114 سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو عورت دیے ہمارے جو حکم ہوگا کسی کام کو کرنے کا کسی کام سے رکنے کا، جو کام کرنے کے عوض میں ان کو عربی کے اندر معاملات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ معاملات کہتے ہیں. وہ جن کام سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو عربی کے اندر منہیات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جو کام کرو یہ بھی عورت ہے، یہ کام نہیں کرو یہ بھی کیا ہے؟ عورت ہے. تو اللہ جو احکام ہمیں دیے ہیں اس کو اگر خلاصہ میں اس کے سمجھ نکالیں، موجود اعتبار ہے، توحید اعتبار ہے، تو وہ کتنے قسم کے احکام ملتے ہیں؟ کتنے قسم کے بنتے ہیں؟ 3 قسم کے بنتے ہیں. ان 3 کا تعلق ہمارے وجود کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ جب ہم انسان بولتے ہیں اس سے اس کی 3 ترکیب اس کے جسم کے 3 شعبے ہیں وہ مراد ہوتے ہیں. ایک ہمارا جسمانی وجود ہے، ایک ہمارا عقلی وجود ہے، ایک ہمارا روحانی وجود ہے. ایک فزیکل انٹیٹی ہے، ایک ہماری رشنل انٹیٹی ہے عقلی وجود ہے، اور ایک ہماری اسپرچل انٹیٹی ہے روحانی وجود ہے. انسان کو قرآن مجید کے اندر جو احکام دیے گئے ہیں پورے انسان کو دیے گئے ہیں. جب انسان بولا جائے تو اسلام اور شریعت سے مراد اس کے 3 حالتیں ہیں. بنیادی طور پر ایک کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق جسم کے اعضاء کے ساتھ ہے، دوسرے کا تعلق اور تیسرے کا تعلق ہم کہتے ہیں کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ ہے، فیلنگ کے ساتھ ہے، کیفیات کے ساتھ ہے. یعنی جس کا تعلق دماغ سے ہم کہتے ہیں عقیدہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ایمان لاؤ آمن رسول اللہ علیہ وسلم. جو ہم ایمان لاتے ہیں آمن باللہ و ملائکتہ پر ایسا ہے سب کو پتہ ایمان مفصل ایمان مجمل. میں نے مان لیا میرا پکا عقیدہ ہو گیا اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ساری موجی شان اس کے لیے ہے. ورسول ہی اس نے رسالت کا نظام رکھا، سارے رسولوں کو مانتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کا بھی مانتا ہوں. وہ ملائکتی اللہ کے فرشتے نور محمود ہیں جو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، وہ کوئی اس کی نافرمانی نہیں کر سکتے. یہ آپ مانتے ہیں؟
آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، سب کتابوں کو مانتا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنی کتابیں نازل ہوئی، کتنے صحیفے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوئے، ہم ان سب پر کیا رکھتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں، قرآن کو آخری کتاب مانتے ہیں، یہ کیا ہے؟ عقیدہ۔ آخر پر یقین، مرنے کے بعد جی اٹھنا، تقدیر پر یقین کہ ایک میں ہدایت ہر چیز کو کیا ہوئے ہے؟ گھیرے ہوئے ہیں، ایک میں ہدایت میں اتنی وسعت ہے ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، بس مان نہیں سکتے۔ تقدیر یہ ہے، تمہیں ہدایت یہ ماننا ہے۔ قرآن میں نہیں کرے کہیں تقدیر کے بارے میں بات ہوگی، کہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے کی بات ہوگی، کہیں اللہ تعالیٰ کی ذات صفات ان شانوں کا ذکر ہوگا، کہیں رسول اللہ انبیاء کا ذکر ہوتا ہے، ان کے واقعات ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی طور پر ذکر ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا ذکر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد تقدیر ہوتی ہے، فرشتوں کا ذکر ہوتا ہے، فرشتوں کو مختلف جو کاموں کی ذمہ داریاں دی گئی اس کا ذکر ہوتا ہے، کہیں اللہ اور نشہ کہا گیا، بلکہ صلاح کی رفع کہا گیا، کئی مختلف نامات سے فرشتے کا اس کو صاف کے صفا کے لیے ذکر کیا گیا۔ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اس کو کہتے ہیں عقیدہ۔ کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں آیتیں ہیں کہ نہیں؟ پڑھنا اور سنی ضرور ہے۔ ان سب کا تعلق کس سے ہے؟ ماننے سے۔ اس چیز کو جان کر پختہ یقین کر لیا، کیا کر لیا؟ پختہ یقین کر لیا۔ جب کسی چیز کو جان کر کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کر کے اس پر یقین ہو جائے، اس کو سچا سمجھ کر یقین ہو جائے، پختہ یقین ہو جائے تو اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں احکام کو عقیدے کا متعلق ہے، اور عقیدے کا تعلق اس لیے ہے تمام سے۔ آپ یہ تھوڑی دیکھا کہ میرا ہاتھ مانتا ہے، آپ کا خواب مانتا ہے، وہ عقیدہ یہ قرآن مجید کے جو احکام ہے جس کا تعلق ماننے سے وہ ہمارے جسم کو کسی سے تعلق رکھتا ہے؟ دماغ سے۔ جس ذریعے سے دماغ اور کا فنکشن کرتا ہے اس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عقیدہ۔ کیا کہتے ہیں؟ دوسرے احکام کو آپ دیکھ لیں، اللہ کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکوٰۃ، زکات دو، وللہ الناس حج البیت، اللہ کے راہ میں حج کرو، انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرو۔ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دماغ کے ساتھ یا جسم کے ساتھ؟ جو بندہ جگہ میں بیٹھا ہوا ہے تو دماغ میں نماز پڑھ رہا ہے، کیا کہا جائے کہ نہیں نماز فرض ہے، اس کا تعلق تو عقیدے کے ساتھ ہے۔ تو نماز پڑھنی کیسے ہے؟ اس کا تعلق قیام، قرات، رکوع، سجود کے ساتھ ہے۔ تو قیام کس کو کہتے ہیں؟ جسم کا کھڑا، رکوع کس کو کہتے ہیں؟ جب جسم تھوڑا جھکا ہوا ہو، سجدہ کس کو کہتے ہیں؟ جب جسم بالکل زمین کے ساتھ طرف کیا ہو، جھکا ہوا ہو، زمین پر سجدہ کرے تو ماتھا جھکا ہوا ہو۔ تو یہ جو احکام ہے، زکات کو کیا دیں گے؟ اپنا مال آپ نکالیں گے۔ حج کے لیے آپ کو سفر کرنا پڑے گا، اپنے جسم کو یہاں سے لے جا کے مکہ لے جانا پڑے گا، وہاں حج کرنا پڑے گا۔ دوسرے قسم کے جو احکامات ہیں اس کا تعلق ہمارے جسمانی اعضاء کے ساتھ، اس کی ادائیگی کس کے ساتھ ہوگی؟ کس کے ساتھ ہوگی؟ جسمانی اعضاء کے ساتھ ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں فقہ۔ کیا کہتے ہیں؟ فقہ کہتے ہیں، علم الفقہ۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ دوسرے قسم کے احکام ہے۔ قسم کے احکام ہے۔ تیسری قسم کے احکام کیا ہے؟ اللہ قرآن مجید میں شاید فرماتا ہے فَاعْبُدُونِي فَاتَّقُونِي وَاخْشَوْنِي وَالَّذِينَ آمَنُوا وَأَشْرَكُوا بِاللَّهِ، مجھ سے محبت کرو، میرا تقویٰ رکھو، میری خشیت اختیار کرو، میرے ساتھ تعلق محبت قائم کرو، میت قائم کرو، احساس پیدا کرو۔ اس کا تعلق اس کے ساتھ، اس کے ساتھ اس کو کہتے ہیں علم الاخلاص۔ کیا کہتے ہیں؟ اس لیے تو اللہ فرماتا ہے یا الذین آمنوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوتا ہے۔ عقیدہ بھی درست ہو، عمل بھی درست ہو، اور عقیدہ اور عمل اخلاص کے ساتھ، اس کے ساتھ ہو۔ اگر عقیدہ ہے، علم آ گیا، عمل ہے، اخلاص نہیں تو علم آ رہا ہے، تینوں ساتھ چلیں گے تو بات نہیں۔ اگر یہ تینوں چیزوں کی کمی ہوگی تو کامیابی۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، تمہارے سارے اعمال، تمہارا عقیدہ ہو، تمہارا کردار ہو، تمہارا عمل ہو، اس کا تعلق اچھا تھا یا برا تھا،
خیر کا یا نہیں کا، ثواب کی بات تھی یا عذاب کی بات تھی، اس کا تعلق تمہاری نیت کے ساتھ ہے، نیت کا تعلق دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اس کے ساتھ اور آخرت میں جو فیصلے ہوں گے کس پر ہوں گے؟ اخلاص کہ عمل اللہ کی بارگاہ میں عمل لے کر جائے گا تو اللہ تعالیٰ یہ بتائے گا کہ تم یہ عمل میرے لیے کیا تھا یا اپنے نفس کے لیے کیا تھا یا دکھاوے کے لیے کیا تھا، اس میں فیصلے اس پر ہوں گے اخلاص پر، اس میں ہوں گے اس میں اخلاص پر ہوں گے۔ یہ تینوں چیزیں انسان اگر اسلام میں پورا داخل ہونا چاہتا ہے، اس کی برکتیں سمیٹنا چاہتا ہے تو علم بھی ضروری ہے، عمل بھی ضروری ہے اور اخلاص بھی ضروری ہے۔ اب علم تو حاصل ہوگا پڑھنے سے، اسے انما العلم بالتعلم، عقیدہ تو حاصل ہوگا جاننے سے، پڑھنے کی مختلف صورتیں ہیں، جاننے سے، تحقیق کرنے سے، پوچھنے سے، مختلف طریقے آپ کس طرح جانتے ہیں، کوئی پڑھ کے جانتے ہیں، کوئی سے سن کے جانتے ہیں، سوال پوچھ کے جانتے ہیں، علم حاصل ہوگا انما العلم بالتعلم، ذہن میں رکھیے گا۔ ہمارے آج کے دور میں لوگوں نے کیا کیا، ایک چیز کو لے لیا، دو چھوڑ دیا، دو کو نہیں دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا، دوسرے کو نہیں دیا، ایک کو چھوڑ دیا، نقصان ہوا۔ کامیاب وہی ہوا جس نے تینوں کو کام کر رکھا، تینوں کو ساتھ لے کر چلا۔ کیونکہ مثال کا مطلب نہیں کہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، تو اگر آپ کا جسم یا موجود ہے، دماغ یا موجود ہے، دل بھی یا موجود ہے، اگر سنتے ہوئے آپ کا جسم تو یا موجود ہے، تو آپ کا لایا ہے، دماغ میں یا حاضر ہے، سمجھ رہا ہو، دل اس کیفیت کو محسوس کر رہا ہے، تب وہ بات آپ پر اثر کرے گی، آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور آپ دیکھ لیں دماغ کا ادھر یا آپ دیکھ مجھے سن کرے دل کہہ رہا ہے کہ یار فلاں چیز میں کھا لیتا، خواہش کر رہا ہے، کئی چیز کی خواہش کر رہا ہے، کئی چیز کی خواہش کر رہا ہے، فیلنگس، تب بھی آپ وہ بات آپ پر اثر نہیں کرتی۔ ابھی بھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں جیسے آپ سے اشارہ نہیں کر رہا ہے، جب آپ سوچ کے زبان سے وہ بات کر رہا ہے، دل پر ایک کیفیت ہوگی، یا اچھی ہوگی یا نہیں ہوگی، یا محبت کی ہوگی یا نفرت کی ہوگی، یا خیر کی ہوگی یا شر کی ہوگی، یا اپنائیت کی ہوگی یا ناپسندیدگی کی ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک کیفیات انسان میں اس کے الگ الگ نام ہو سکتے ہیں۔ اس طرح عقیدے کے اندر ایک حق ہے، ایک باطل ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں ہوتی۔ عمل کے اندر ایک اچھا عمل ہے، ایک برا عمل ہے، تیسرا نہیں ہوتا۔ اخلاص کے اندر یا تو محبت کی کیفیت ہوگی یا نفرت کی، تو تیسری کیفیت ہونے لگا ہے۔ عقیدے میں بھی دو چیزیں، یا حق یا باطل، عمل میں بھی دو چیزیں ہیں، یا صحیح یا غلط، اخلاص میں بھی دو چیزیں، کیفیت میں بھی دو چیزیں، یا محبت یا نفرت۔ اگر محبت اللہ کے لیے ہے تو درجہ ترقی ہے، نفرت اللہ کی وجہ سے ہو، شر سے، برائی سے، تو ترقی ہے۔ ان دو ہی ہیں، اللہ نے ہر چیز دو ہی رکھی ہے، اکیلا وہی، اکیلا واحد رکھتا وہ رب کی ذاتی ہے۔ تو عقیدے کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، یا حق یا باطل۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حق اور باطل کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہو جس میں تھوڑا حق بھی ہو تھوڑا باطل بھی ہو، یہ بڑا عقیدے میں۔ عمل میں یا تو صحیح ہوگا یا غلط ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ تھوڑا صحیح تھوڑا غلط، منافقت۔ اخلاص میں بھی دو چیزیں ہوں گی، یا محبت یا نفرت۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تھوڑا سی محبت تھوڑی سی نفرت، وہ کیا کہلاتی ہے؟ منافقت۔ اس کو کوئی پسند نہیں کرتا، اس کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ تو بات کیا کر رہا تھا کہ علم کس سے آتا ہے؟ علم سیکھنے سے۔ گوگل پر علم آ گیا، سرچ کیا، آج کل اے آئی آیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، آپ سوال پوچھتے ہیں جواب مل جاتا ہے، گوگل پر سرچ کرتے ہیں آپ کو معلومات مل جاتی ہے، علم آ رہا ہے۔ عمل نہیں آیا، ہم سب کو پتا ہے، ہم سب اگر سچ کے بارے میں جھوٹ بول کر نقصان دے اس کے بارے میں کبھی کتاب پڑھ لیں تو ہم جھوٹ سے بچ جائیں گے، وہ تو ہمارا علم بڑھا نا۔ علم سیکھنے سے آتا ہے، کس سے آتا ہے؟ کس سے آتا ہے؟ انما العلم بالتعلم۔ علم کس سے آتا ہے؟ سیکھنے سے آتا ہے۔ والعلم بالتکلف، عمل کردار کوشش سے آتا ہے۔ کس سے آتا ہے؟ پابندی سے آتا ہے،
مستقل مزاجی سے آتا ہے. ایک بندہ کہتا ہے میں سچا بننا چاہتا ہوں, آج میں سچ بول دیا میں سچا بن رہا ہوں, نہیں, مستقل سچ بولنا پڑے گا. مستقل جھوٹ سے کیا کرنا پڑے گا, دوری اختیار کرنی پڑے گی. ایک شخص بولتا ہے میں نماز میں نیک بننا چاہتا ہوں, تو مستقل نیک بننے کی آخری سانس تک نیک بننے کی جدوجہد کرنی پڑے گی. اور نیک بننے کی جب جدوجہد کرو گے تو برائی سے دور لینے کی نیکی اسی وقت ہوگی کہ جب آپ برائی سے دور ہوگے. سچے تو اسی وقت ہوں گے جب جھوٹ سے, یہ کش مکش ہے, یہ اسٹرگل ہے. جھوٹ کھینچتا ہے آپ سچ کی طرف بھاگتے ہیں, شر کھینچتا ہے آپ خیر کی طرف بھاگتے ہیں, برائی کھینچتی ہے آپ نیکی کی طرف بھاگتے ہیں. حضور نے فرمایا کردار عمل یہ کس سے آئے گا, پختہ کس سے ہوگا, کوشش سے. آپ کہیں کہ میں یہ ذکر کرنا چاہیے, مجھے نماز پڑھنی چاہیے, وہ سوچیے بھی نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا, تھوڑا جسم ہلانا پڑے گا, نماز کی جو شرائط ہے یہ کرنی پڑے گی, یہ نہیں ہو سکتا. علم کس سے آتا ہے, سیکھنے سے. ذہن میں رکھے گا حدیث میں کیا ہے, علم کس سے آتا ہے, عمل کس سے آتا ہے, کوشش سے, پابندی سے, مستقل مزاجی سے, مشقت اختیار کرنے سے. آج کے دور میں جو فتنہ ہے کہ معلومات کی کثرت ہے, علم کی نہیں کسی. ایک فلاں بندے کو بہت اس کا حافظہ اتنا تیز ہے, اس کو دو جگہ ہدایت یاد ہے, دلیل یاد ہے, لیکن سب سے زیادہ حافظہ اگر کسی کا تیز ہے وہ گوگل ہے. اس موبائل میں آپ گوگل کھولے ہر چیز پہ آپ کو دلائل دے دے گا, لیکن اس کا حافظہ اس کو دلائل اس کے کسی کام کے فیڈ کیے گا. کیا ہے, کوئی بھی علم اگر عمل میں نہ ڈھلے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو علم آتا ہے اس سے, سیکھنے سے. کردار, عادت, عمل پختہ ہو تو عادت بنتی ہے, مزید پختہ ہو تو کردار بنتا ہے. کیا ہوتا ہے, کردار بنتا ہے. جو کردار ہے کس سے آتا ہے, اپنے آپ کو پابند کرنے سے, مستقل مزاجی سے, مستقل جد و جہد سے. اور جو تیسری چیز ہے, جو تیسری چیز ہے وہ کیا ہے, اخلاص. رب کی محبت, رب کی معیت, رب کا قرب, رب سے تعلق خاصہ کا احساس. یہ کس طرح آتا ہے, قرآن میں کہتا ہے کونوا مع الصادقین, اچھے لوگوں کی صحبت اور سنگت سے. علم پڑھنے سے آیا, عمل محنت کرنے سے آیا, محبت, معیت, قرب الہی, ولایت خاصہ, یہ صحبت سے ہے. اس سے ذہن میں رکھیں, علم آپ کے اندر معلومات کا اضافہ کرے گا, عمل آپ کے کردار کو بڑھائے گا. لیکن اخلاص نہ ہو تو یہ علم بھی مجھے مارا جاتا ہے, اخلاص نہ ہو تو یہ کردار بھی بد کرداری میں کیا جاتا ہے, جو سچے نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, میری خاص رحمت, خاص ولایت نیک لوگوں کے قریب ہے. کیا ہے, نیک لوگوں کے, اچھے لوگوں کے قریب ہے. آج کے دور میں جب صحبت بھی اچھے لوگوں کی, نیک لوگوں کی, تو علم بھی کیا بن گیا, صاف بن گیا. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ علم را بدتن زلی مارب ہو, علم را بدتن زلی لریارے ہوئے. علامہ اقبال نے کہا کہ جب علم محض معلومات یا دنیاوی فائدے کا مقصد بن گیا تو علم کیا بن گیا, تمہارے لیے صاف بن گیا. کیا بن گیا, اگر علم اخلاص کے لیے ہوتا, قرب الہی کے لیے ہوتا, تو یہ علم تمہارا دوست اور یار بن جاتا ہے. اگر دنیاوی فائدے اور نفس پرستی کے لیے ہو تو یہی علم کیا بن جاتا ہے, مار دیتے ہیں فارسی میں سانپ, سنیک. علم یا تو سانپ بنتا ہے, یا مار بنتا ہے, یا یار بنتا ہے. یہ کیا بنتا ہے, علم یا تو مار بنے گا, مار مطلب سانپ, یا یار بنے گا. کیا بنے گا, کہا کہ مار کب بنتا ہے, جب مار بنے گا تو مارے گا ہی, مار مطلب سانپ. تو کہا کہ کب بنتا ہے, جب علم کے ساتھ اخلاص نہ ہو, جب علم کے ساتھ اس کی دو اور چیزیں, عمل ہے, اخلاص نہ ہو. عمل بھی ہے, علم نہ ہو تب بھی نقصان نہیں. علم, عمل, اخلاص ساتھ ہو تو
جو صوفیہ کامیاب کیوں ہوئے، اولیاء کاملین کامیاب کیوں ہوئے؟ کہ انہوں کو پتا تھا کہ رب کی جو راہ ہے، راہ سلوک جو ہے، رب کے قرب حاصل کرنا ہے، محبت حاصل کرنی ہے، یہ باتیں سے نہیں ہوتی، یہ کال نہیں ہے، یہ حال ہے۔ کال کا مطلب ہوتا ہے باطن، حال کا مطلب ہوتا ہے کیفیت، احساس، کیفیت اور احساس۔ آج کل کیا باطن جس کے بعد اپنا نہیں پتا، سب پتا ہے، کسی کو بات نہیں، اس کو سب پتا ہے۔ پاکستانی سیاست، پاکستانی کرکٹ، پاکستانی معیشت، آج کا اسلام کیا، سب پتا ہے۔ اس کو باہر کی ساری دوائیاں پتا ہے، اپنے اندر کی دوائی۔ اللہ نے سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، میری آیتیں دو ہیں، ایک پوری کائنات میں، ایک تمہارے اندر۔ اندازہ لگاؤ کہ پوری کائنات کو ایک طرف رکھا اور ہمارے اندر کے وجود کے رب کریم نے ایک طرف رکھا۔ کَسَّنُرِيهِمْ، ہم عنقریب ان کو دکھائیں گے۔ لفظ کیا ہے؟ سنورہم، ہم عنقریب ان کو دکھائیں گے۔ سنورہم آیاتنا، اپنے نشانیاں فی الآفاق، پوری کائنات میں، وفی انفسہم، ان کے اپنے اندر۔ تب ان کے سامنے حق واضح ہو جائے گا، جب وہ میری آیتیں دیکھ لیں، جب وہ میری نشانیاں دیکھ لیں گے، جب نشانیاں دیکھ لیں تو جس کا نشان ہو اس تک ضرور پہنچیں گے، جس کا نشان ہو اس تک ضرور پہنچیں گے۔ تو ہمیں سب کے بارے میں پتا ہے، نہیں پتا تو اپنے کردار کے بارے میں، اپنی قدر کے بارے میں، اپنے اخلاق کے بارے میں نہیں پتا۔ ہمیں سب کی برائیاں پتا ہے، نہیں پتا تو اپنی برائیاں۔ ہمیں سب کی بد کرداریاں پتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں وہ کرتا ہے، وہ جانے رہتا ہے، تو کیا کرتا ہے نہیں پتا۔ ہم سب کے لیے کریں گے، اپنے لیے۔ صوفیہ نے کہا سب کی اچھائیاں کرو، اپنے لیے، وہ اپنے آپ سے اپنی مذمت، اپنی برائیاں اپنے سامنے پیش کرو تاکہ تمہاری اصلاح ہو۔ اپنی برائیاں کرتے ہیں تو بندہ اپنی تعریفیں کرے تو دشمنی میں مبتلا ہو جاتا ہے، تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، لمبی لمبی گپیں مارتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کلا انسان انسان سرکشی ضرور کرتا ہے، بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، حق کا انکار کرتا ہے، باطل کے ساتھ ہو جاتا ہے، لمبے لمبے دعوے کرے گا، تکبر کرے گا، بات نہیں کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اس کو غنی کیا ہوا ہوتا ہے، مال زیادہ دے دیا ہوتا ہے، صحت تندرستی دے دی ہوتی ہے، کوئی ٹینشن فری کیا ہوا ہوتا ہے، اور ٹینشن فری میں کرتا ہوں تو وہ کس چکر میں لگ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری اپنی مدد ہے۔ لیکن جیسے جب تھوڑی آواز آتی ہے صحت کے اندر، کاروبار کے اندر، اس کو اپنی عقیدت پر کرنا شروع ہے۔ یہ تو غبارے کی آواز ہی ہمیں بھی لگا ہے بہت بڑا ہے، جیسے کہ تھوڑی سی کیا لگی سن لگی کوئی آواز ہے نکل گئی اور جگہ میں کیوں ہو گیا دونوں بھی آواز کی بات نہیں ہو۔ اصل میں تو طاقت اللہ کی مدد کی ہے۔ بات کا طاقت علم سیکھنے سے آئے گا، عمل کوشش اور مشقت سے آئے گا، اخلاص کس سے آئے گا؟ صورت سے۔ صحابہ کرام عالم ہوتے نہیں تھے، سب سے بڑے عالم کون ہے حضور کے بعد؟ صحابہ۔ سب سے بڑے کردار والے کون ہیں حضور کے بعد؟ کسی صحابی کے شروع میں آپ نے دیکھا مفتی مفسر عالم نے دیکھا آپ نے ان کے نام کو شروع میں اگر دیکھا ہے کہ صالح متقی ولی میں کیا لکھا ہے؟ صحابی۔ صحبت سے حضور کی صحبت پائے، حضور کی صحبت پائے، حضور کے نظام ہوتے۔ ایک صوفیہ بتاتے ہیں کہ علم پڑھنے سے آیا، عمل کرنے سے آیا، وہ اخلاص نکاح سے ملی۔ اس سے بڑی صحبت میں کیا ہوتا ہے؟ نکاح۔ صحبت میں کیا ہوتا ہے؟ دعا۔ صحبت میں کیا ہوتا ہے؟ تعلیم۔ ایک صحابی تھے رسول کے پاس آیا، ایک شخص کا حضور کے پاس آیا، وہ کہا کہ گناہ کی شدت، احساس گناہ کا جو شدت ہوتی ہے، رسول اللہ کی بات ایک شخص آتا ہے، اب اس کی آپ اندازہ لگائیں گے خواہش کتنی شدت کی ہوگی
کہ نبی کے سامنے حضور کو ماننا ہے اور آپ یہ بات تقاضا کر رہا ہے کہ رسول اللہ مجھے اجازت دے اس کام کی، میرے کام کی مجھے اجازت دے۔ صحابہ آئے حضور کی ماننا کا سامنے کیا چاہتے ہو؟ رسول اللہ کام نہیں بتاؤ، پہلے اس کی علمی تربیت کی، پہلے اس کی اصلاح کی، علمی، پھر عملی، پھر اخلاص۔ کس طرح دیکھیے حضور نے فرمایا کہ تم نے بتاؤ جس کے ساتھ تم برا عمل کرنا چاہو گے وہ تو کسی کی کیا ہوگی؟ بہن ہوگی، ماں ہوگی، بیٹی ہوگی، خالہ ہوگی، تو کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری بہن بیٹی کے ساتھ ایسا کرے؟ اس کا رسول اللہ ہے جس کے ساتھ کرنا چاہو گے کسی کی ماں بہن بیٹی ہوگی، یہ بڑا آپ کو کسی کے ساتھ کرو گے تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ جس رشتے کے بارے میں تم برا سوچ رہے ہو، کسی کے رشتے کے بارے میں ناجائز تعلق کا، یہ رشتے کو کبھی نہیں رکھتے ہو، کوئی تمہارے بارے میں ایسا سوچے، تمہارے فیملی کے بارے میں ایسا سوچے، کیا کیا ہو گا؟ رسول اللہ یہ اصلاح کی علمی عقیدے کی، جو اس کی فکر کے اندر جو کیا تھا کمی تھی اس کی اصلاح کرنا، پھر حضور کے بارے کے سامنے آیا کیا تھا؟ کیا کہا؟ سامنے آیا حضور کو قریب کیا اور سینے پر ہاتھ مارا۔ کیا کیا؟ کیا مارا؟ سینے پر ہاتھ مارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل بھی فضول نہیں ہے، حضور نے کوئی بھی عمل کیا تو اس کے پیچھے نہیں پڑا۔ حضور نے فرمایا ایک دفعہ سینے پر ہاتھ رکھتے تو تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ حضور نے سینے پہ ہاتھ رکھ پایا، اللہم اغفر ذنبہ وحسن فرجہ، اللہم طہر قلبہ واغفر ذنبہ وحسن فرجہ۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پاک کر، اس کے گناہ کو معاف کر، اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ سے جب اٹھا اٹھنے کے بعد پوری زندگی مدینہ کے اندر سب سے زیادہ باحیا شخص ملا، اس کے بعد سب سے زیادہ باحیا شخص ملتا۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ کس چیز نے اس کو باحیا بنایا؟ وہاں بیٹھا نہیں تھا، اس کے بعد ایک خواہش سے اس کی جو برائی بھی تھی وہ ختم ہو گئی اور مدینہ میں سب سے زیادہ باحیا اور شرم والا وہ مشہور ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی تھی، نگاہ بھی تھی، اسی کو صوفیہ کرام فیض کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ بعض اوقات فیض دعا کے ذریعے منتقل ہوتا ہے، بعض اوقات نگاہ کے ذریعے منتقل ہوتا ہے، بعض اوقات جسم کے اتصال کی وجہ سے منتقل ہوتا ہے۔ جسم کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے کی تاثیر ہوتی تھی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے ٹچ ہونے والے اعضاء کی بھی تاثیر ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل مؤثر ہوتا تھا۔ اس طرح یہی چیز صوفیہ میں آگے منتقل ہوئی۔ کس طرح منتقل ہوئی؟ یہ چیز منتقل ہوئی۔ مسلم امام احمد کے نمبر کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے درخت کے نیچے، تو ایک مسلم نے دیکھا کہ حضور اکیلے صحابہ اپنی ناکی کے لیے سفر کرتے، تو اس نے کہا کہ اچھا موقع ہے، یہ ہمارے دشمن ہے، آج کیا کرتے ہیں؟ حضور نے اپنے تلوار بند کر ہوگی، وہ تلوار پکڑی اور آپ نے کہا کہ حضور کی آنکھ کھل گئی، کہا کہ میں یہ مناظر کریں گی، کون بچائے گا تجھے آپ مجھ سے؟ تلوار میرے ہاتھ میں، آپ سامنے ہیں، مجھے ماننے والا ہوں، کون بچائے گا؟ تجھے حضور نے فرمایا اللہ، کیا فرمایا؟ ایک بار کہا اللہ میرا تجھے کام پر لگتا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی تاثیر تھی، لفظ بھی اثر رکھتے ہیں۔ جنہیں تلوار بھی وہ کہاں کو گرا، حضور نے تلوار اٹھائی، کہا کیا کرتا؟ تجھے کوئی مجھ سے بچائے گا، میں جب رہوں گا، اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا کہ آپ تو کریم ہیں، آپ تو مہربان ہیں، میں بولا ہوں آپ اچھے ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں۔ حضور فرمایا کہ کیا میں نے معاف کیا، کیا میں نے معاف کیا۔ اسلام میں پورا داخل ہونا ہے تو علم بھی حاصل کرنا ہے، کردار بھی بنانا ہے اور اخلاص بھی حاصل کرنا ہے۔ علم سیکھنے سے آتا ہے، کردار کوشش سے بنتا ہے اور اخلاص آج کے دور میں صحبت ختم کرے،
نیکوں کی صحبتیں، اچھے لوگوں کی برکتیں ختم ہو گئی. اور ہم وہاں گرو سے پوچھے، وہ گرو کی صحبت میں رہتے تھے، علم اتنا نہیں تھا لیکن کردار بن گیا. انہیں کچھ زیادہ کتابیں نہیں پڑھی تھی، اور اپنے دادا اور دادوں کو دیکھے کردار والوں کے صحبت سے کردار بنتا. صحابہ کرام میں اکثر وہ تھے جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، ان سے بڑا کوئی عالم نہیں، ان سے بڑا کوئی مفسر نہیں، ان سے بڑا کوئی محدث نہیں. تو یہ علم کہاں سے بڑا؟ یہ علم کہاں سے بڑا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. جب ان کے ثابت ہو، ان کے ساتھ ان کے شامل ہوئے، انہوں نے یہ صحابہ سے آگے کیا اور یہاں پر کہ چلو شاید چین چلتی جب تک آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام میں پورا کا پورا عطا فرمائے، علم نافع بھی عطا فرمائے، عمل متقبل بھی عطا فرمائے اور اخلاص بھی عطا فرمائے. صرف علم نہیں، فرمایا کہ ایسے اللہ نے علم نافع، نفع دینے والا ہے. نفع دینے والا علم کون سا ہے؟ جو عمل میں کرنے والا ہے، جو آپ کے اندر اخلاص پیدا کر لے، جو آپ کے اندر ادب پیدا کر لے، جو آپ کے اندر عاجزی پیدا کر لے، جو آپ کے اندر وقار اور سکینہ لے آئے. علماء فرماتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ تعلم العلم ثم تعلم العلم الوقار والسکینہ ثم تعلم العلم. علم حاصل کرو، پھر علم کے لیے وقار اور سکینہ، علم کے جو ادب ہے اس کو حاصل کرو. علم حاصل کرنے کے بعد چڑھائیاں کا بلوہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی بات سنیے، جب تک سنا تو سامنے علم شروع ہو گیا کہ ضرور کرتا. یہ علم کا وقار نہیں، علم وقار کے ساتھ آتا ہے، علم ادب کے ساتھ آتا ہے. کا علم حاصل کرو پھر علم کے لیے وقار اور سکینہ حاصل کرو. اس کے بعد علم حاصل کرنے کے بعد اپنی تربیت کرو، عمل اور کردار بناؤ، اخلاص حاصل کرو، پھر آگے لوگوں تک کوئی چیز منتقل کرو گے تو ان کو فائدہ ہوگا. ورنہ تم بھی شر پھیلاؤ گے، دوسروں کو بھی شر پھیلاؤ. حقیقت یہ آج کل کا دوسری بات سنو گے ایکسٹرا اس کو لگنے لگتا ہے. اس کے نتیجے میں دو فضل ہے. یہاں معلومات کی کثرت ہے، علم نافع ہے، عمل متقبل کی کمی ہے اور قلب خاشع یعنی اخلاص کی کمی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل متقبل بھی عطا فرمائے اور ایمان خالص اور اخلاص بھی عطا فرمائے. آپ اللہ سے بھی مانگ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں علم نافع دے، عمل متقبل دے اور اخلاص عطا فرمائے. ہم بھی مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ علما نافعا وعملا متقبلا واخلاصا فی کل عمل. ایمان ابھی نہیں جاتا تو اللہ ہمیں علم نافع دے، ہمیں عمل متقبل دے اور ہمیں اخلاص عطا فرمائے. کیا کہنا یہ چیز کس سے ہوتی ہے؟ علم پڑھنے سے آتا ہے، تدبیر کر رہے ہیں، عمل کوشش کرنے سے آتا ہے، اخلاص صحبت سے آتی ہے. اگر صرف صحبت مل جائے اخلاص بھی آ جاتا ہے، علم بھی آ جاتا ہے، عمل بھی آ جاتا ہے. کیونکہ صحبت کے اندر علم بھی منتقل ہو رہا ہوتا ہے، بندہ کسی وجہ سے استاد کی وجہ سے پابند بھی بن جاتا ہے اور اخلاص بھی منتقل ہو رہا ہوتا ہے. اسی لیے صحابہ کرام کس نام سے مطلب ہے؟ صحبت والے. صحابی کا مطلب کیا ہے؟ صحبت والے، سنگت والے، تعلق والے، رابطے والے. صوفیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص راہ سلوک میں کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ صحابی کے نام پر غور کر لے کہ صحابی یہی بنے جو صحبت والے تھے، سنگت والے تھے، رسول اللہ سے تعلق والے تھے اور رابطے والے تھے. صحبت میں سب چیزیں پائی جاتی ہیں، تعلق، سنگت، رابطہ، اطاعت اور پانچویں چیز محبت. کائی 5 چیزیں اپناؤ، رائے سلوک ایسا ہو، رائے سلوک کیا ہو ایسا ہو تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. زندگی قیمتی ہے، نور قیمتی ہے، اس کو ضائع نہ کریں. ہم سب رائے سلوک مختصر بات کال نہیں حال ہے. یہ گناہ سے کوئی نہیں ہوتا، گناہ سے گناہ چھوڑنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے. یہ صحبت سے کوئی ہوگا، یہ ادب سے کوئی ہوگا، یہ تعلق سے کوئی ہوگا. یہ اکیلے دل شیطان کیا کر لے گا؟ کچل لے گا، تکبر پیدا کر لے گا. یہ پابندی سے کوئی ہوگی، یہ کوشش اور مشقت سے کوئی ہوگی. ایسے جب تعلق قائم ہو جائے
تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرماتا ہے. تو اللہ سے دعا کرے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کم سے کم درجوں میں ہم دعا مانگیں, اللہ ان کو نافع دے, عمل میں برکت دے, اچھے کی سنگت دے. مانگ سکتے ہیں, آسان ہے کہ جب بھی دعا مانگے سب کچھ مانگے, یہ مانگے کہ اللہ ان میں نافع دے, عمل متقبل دے اور اچھے کی سنگت دے, اچھے کی صحبت دے, اچھے کے ساتھ تعلق نصیب فرما. اس کو یہ 3 نعمتیں مل گئی اس دنیا میں, اس کو سب کچھ مل گیا, اس کو رب مل گیا, اس کو رسول اللہ مل گئی, اس کو اللہ اور اس کو رسول کی محبت مل گئی. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں نافع بھی دے, ہمیں متقبل بھی دے اور اچھوں کی صحبت بھی دے. تو اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے اور اسی کچھ پر پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. غلطی کوتاہی کو سب کے رحم سے معاف فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.